میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں معراج کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات کرنا کہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی، تو اس کے لیے ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ کریں۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہی وہی ہے کہ جو بندے کی عقل میں نہ آئے، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں کہ جو بندے کی عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، میرا محبوب خود نہیں گیا، میں رب نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے سامنے کوئی چیز بھی محال نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جہاں بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ہو تو وہاں گردن جھکا لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کی بات ہو گردن جھکا لے بندہ۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رسول کے سامنے بندہ اپنی عقل کو دخل دے تو پھر وہ ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ایمان اسی کا نام ہے جب کلمہ پڑھا ہے تو رب رسول کے سامنے اپنی گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ معراج عطا فرمایا، معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی بڑی وجہ ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق کی گہرائی تھی، رب نے اس کا اظہار کرنا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اور اس کے بندے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں۔ کتنا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارینا کہ مالک میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن تشریف لائیں پہاڑ کے اوپر، طور پہاڑ پر تشریف لائیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، عبادت کریں۔ 40 دنوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے اس محبوب بندے کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف اللہ کا کلیم 40 دن عبادت کرے، روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ادھر محبوب ام ہانی کے گھر آرام فرما ہوں، رب جبرائیل کو بھیجے کہ جاؤ میرے حبیب کو عرشوں پہ بلاؤ، میں اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرواتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ معراج کی ایک حکمت اور فلسفہ یہ بھی تھا کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو گہرا تعلق تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا کہ میرے حبیب کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ محبوب آرام فرما ہو تو رب جبرائیل کو بھیج کے لامکان پہ بلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایمان والوں کی آزمائش بھی ہے۔ معجزہ معراج میں ایمان والوں کی آزمائش اور امتحان بھی تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی تو وہ دوڑتا دوڑتا جناب صدیق اکبر کے پاس گیا۔ سبحان اللہ۔